بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانتا ہوں یہ اسلام آباد ہے، پاکستان کا کیپٹل ہے، یہ جملے مجھے یہاں پیش کرنا اپنے اوپر میں فرض سمجھتا ہوں، واجب سمجھ کے جملے پیش کر رہا ہوں اور آپ کے ممبر سے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج یہ پورے پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ یزید کو رضی اللہ منوا لیا جائے، تو اب میں اپنا فریضہ سمجھ کے یہ جملے ادا کر رہا ہوں، واجب سمجھ کے۔ اب وہ جملے پیش کرتے ہیں کہ یزید نے نہیں مارا تھا، حادثاتی تو سانحہ کربلا، سانحہ نہیں، چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، سانحہ نہیں، حادثہ ہو گیا، انگلش میں کہتے ہیں ایکسیڈنٹ۔ ایکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی جا رہا ہے، دوسری گاڑی سامنے سے آئی، ٹکر ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ سانحہ حادثہ ایسے ہوا ہے کربلا۔ فوج بھیجی گئی ہے، لشکر بھیجے گئے، اور 100 200 نہیں، ایک ایک آدمی جو آتا تھا نا، 1000 2000 3000 4000 کا لشکر لاتا، ایک ایک آدمی، اتنی بڑی فوج بھیجی یزید نے مارنے کے لیے۔ آخر میں کیا کہا؟ حسین واجب القتل، اس نے فتوے لیے اپنے زمانے کے مفتیوں سے، حسین واجب القتل ہے، فتوہ دو۔ 5000 مفتیوں نے فتوہ دے دیا، ان مفتیوں پہ لعنت۔ معذرت کے ساتھ میں یہ پڑھوں گا۔ اب وہ یزید جانتے ہیں کربلا کیوں نہیں آیا تھا؟ یزید کربلا کیوں نہیں آیا تھا؟ اسے حضرت عباس سے ڈر لگتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے عباس سے نہیں لڑ، مولا عباس کا ایک روب تھا، تو کہتا تھا جتنی فوج چاہیے دے دوں گا، عباس کے سامنے نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا جو کمزور ہے نا انہیں دربار میں قیدی بنا کے لے آنا۔ اب انہوں نے کہا ہم خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کے لے آئے، جنہیں وہ کمزور سمجھ رہا تھا اللہ نے انہی کے ذریعے یزید کو وہ شکست دلوائی۔ ایک قیدی ہے، گلے میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، اتنی وزنی کہ کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا، یہ کیا میرا بگاڑ لیں گے؟ اللہ نے کہا انہی سے تجھے شکست دلواؤں گا۔ میں پورا ماحول کھینچنا چاہ رہا تھا، آپ کے سامنے نقشہ کھینچوں دربار یزید کا اور مولا سجاد علیہ السلام کی اس خطبے کا، جو تاریخ ساز خطبہ ہے۔ جمعہ کا دن تھا، اول سفر، تو یزید نے ایک آدمی سے کہا، درباری ملا سے کہا خطبہ دے۔ میں درباری کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس نے مولا علی کا نام لیا، مولا حسن کا، مولا حسین کا، اور توہین کی۔ خطبے میں رسول خدا کی حدیث کیا ہے؟ جمعہ کا خطبہ تب تک مکمل نہیں جب تک میرا اور میرے اہل بیت کا نام لے کے درود نہ پڑھو۔ ہے حدیث ذہنوں میں؟ کوئی نماز مکمل نہیں جب تک رسول خدا اور ان کے اہل بیت پہ درود و سلام نہ بھیجو۔ اور وہ کیا کر رہے تھے بنو امیہ؟ وہ توہین کرتے تھے، نام لے کے توہین کرتے، مولا علی کا نام لے کے توہین کرتے تھے، اور پھر ہم سے کہتے ہیں تم برا نہ کہو، بس میں مجمع کی توجہ رہے۔ اس نے خطبہ دینے والے نے خطبہ دیا، میں آرام آرام سے پیش کروں گا، چلتے رہیں گے، سارا مجمع ہے ابھی تک میرے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ چوتھے امام موجود تھے، اس نے خطبہ دینے والے نے خطبہ دیا جمعہ کا، اور کہا باغی تھے حسین، واجب القتل تھے، اس نے یہ سارے جملے کہے مولا کے خلاف۔ مولا سجاد فوراً کھڑے ہوئے، مولا کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، تو مولا کھڑے ہوئے کہ بھی اس نے بولا ہے، میں بھی بولنا چاہتا ہوں۔ یزید ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، تخت اس کا بلندی پہ تھا، ملعون کا، اس نے وہیں سے اشارہ کیا جلاد کو، فوجیوں کو، فوج آگے بڑھے، قیدی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ فوجی سارے آگے بڑھے، مولا کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا، آپ کو خطبے کی اجازت نہیں۔ جیسے ہی مولا سجاد کو روکا، جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں نا جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا تھا مسجد نبوی میں، اب جب چوتھے علی پہ پابندی لگی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا۔ بھئی ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، سنیں گے چند جملے، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو آئیں گے، یہ حق ہے بی بی کا۔ تو جناب زینب کبریٰ کھڑی ہوئیں، یزید جو بلندی پہ بیٹھا تھا نا، اس نے وہیں سے اشارہ کیا روکو انہیں۔ ایک مرتبہ جلاد اور فوجی آگے بڑھے تازیانے لے کے، اور کہا کہ آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں۔ بی بی نے، جو یزید بار بار بی بی سے کلام کرتا تھا، آپ کو خطبے کی اجازت، آپ بار بار پوچھتا کون ہے، آپ کا نام، آپ کے بابا کون؟ بی بی جانتی ہیں کہ یہ کیوں ہم کلام ہونا چاہتا ہے، یہاں تک کہ اس نے سلام کیا، اے زینب آپ پہ سلام، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، توجہ،
بی بی نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا. سلام کرنا سنت نبوی ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن مسلمان کے سلام کا جو پہنچ گئے ان پہ سلام، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. اور مسلمانوں، جس یزید کے سلام کا جواب نبی کی نواسی نے نہیں دیا، کیونکہ بی بی اسے مسلمان نہیں سمجھتی تھی، اسے رضی اللہ نہ کہنا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. اب ایک مرتبہ جب جناب زینب کبریٰ کو یزید نے روکا تو بی بی نے ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ کسے کہہ رہی ہے؟ یزید کو. یبن الطلقاء، او طلقاء کے بیٹے، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ تو کن کی اولاد ہے؟ جیتے رہے آپ، سلامت رہیں. بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا. بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھول گیا اپنے اجداد کو، تو کن کی اولاد ہے؟ مجھے روکے گا؟ میں علی کی بیٹی ہوں، روک کے دکھا اگر روک سکتا. اب آئیے ذرا میں ایک وضاحت کر دوں. بی بی نے کہا یبنت طلقاء، طلقاء جمع ہے طلیق کی. جب دو افراد میں جنگ ہوتی ہے نا، ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے اور گرانے کے بعد سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا نہیں مارتا، چلا جا. توجہ، جو پہنچ گئے. جسے زیر کر دیا جائے نا اسے کہتے ہیں طلیق، جسے آزاد کر دیا. بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ فتح مکہ پہ میرے بابا نے تیرے اجداد کو جانے دیا تھا. بی بی نے فرمایا بھول گیا اپنے اجداد کو؟ میرے بابا نے فتح مکہ پہ انہیں جانے دیا تھا، تو ان کی اولاد مجھے روکے گا؟ روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. یزید نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا انہیں بولنے مت دینا. سارے مجمع کی توجہ، بولنے مت دینا اس بی بی کو. سارا دربار یزید کے درباری تھے، 700 کرسی نشین تھے، ہزاروں افراد موجود تھے. جو شام زیارت پہ گئے انہوں نے دیکھا کتنا بڑا دربار ہے. ایک مرتبہ سارا دربار اٹھا کہ یزید یہ خاتون ہے، بوڑھی ہے، رسیوں میں ہے، کیا کر لے گی، بولنے دے. درباری یزید کے خلاف اٹھ گئے. یزید بولنے دے، خاتون ہے. ایک مرتبہ یزید نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کس کی بیٹی ہے؟ جب ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے، میں نہیں بولنے دوں گا. سارے دربار نے کہا نہیں، ہم سننا چاہتے ہیں یہ بی بی کیا کہنا چاہتی. اب ایک مرتبہ یزید نے دیکھا بغاوت ہونے والی ہے، سارے میرے مخالف ہو گئے. کہا ٹھیک ہے بولنے دو. جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دیا. بس بھئی میں سارا ماحول آپ کے سامنے تیار کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو مولا سجاد نے خطبہ کہاں دیا. اگر سنیں گے تھوڑی سی دیر اور، جہاں تک پڑھ سکتا ہوں سنیے گا. بی بی زینب نے خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد سارا ماحول بدل گیا، سارے دربار کا ماحول بدل گیا. تمام افراد رونے لگے، رو رو کے کہہ رہے تھے یہ بی بی بڑی باعظمت ہے. لوگ نگاہیں جھکائے کھڑے تھے، ہر آدمی کہتا اس بی بی پہ سلام، یہ بڑی باعظمت بی بی ہے. جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا میں باعظمت ہوں، بی بی نے مولا سجاد کی طرف دیکھا جو زنجیروں میں بیٹھے تھے. کہا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے، خطبہ دیجئے. جب بی بی نے سارے دربار سے منوا لیا میں باعظمت ہوں، بی بی نے فرمایا یہ میرا بھی امام ہے. اب سارا دربار کہنے لگا ہم اس قیدی کو سننا چاہتے ہیں جو اس بی بی کا امام ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا بی بی نے خطبہ کیسے دیا؟ بی بی نے ماحول تیار کیا امام وقت کے لیے. ایک مرتبہ خطبہ دیا، سارا ماحول بدل گیا، ہر آدمی رونے لگا. یزید تو کہہ رہا تھا یہ باغی ہیں، وہ بتا رہی ہیں وہ نبی کی نواسی ہیں، یہ تو اہل بیت ہیں. جب سارا ماحول بدلا سب کے سب امام سجاد کی طرف دیکھنے لگے. اب یزید نے دیکھا کہ میں روک نہیں سکتا سید سجاد کو. سمجھ میں آیا جناب زینب نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. بی بی کی عظمتوں کو سلام. ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، کھڑے ہو جائیے. چوتھے امام نے زنجیروں کو سنبھالا، کھڑے ہوئے. سارے مجمع جس طرح سے دیکھ رہا ہے دیکھتا رہے، میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں.
مولا سجاد زنجیروں کو پکڑ کے کھڑے ہوئے، جیسے کھڑے ہوئے سارا مجمع کھڑا ہو گیا، قیدی ممبر پہ آ جائیے، توجہ، سارا دربار یزید کا کہنے لگا قیدی ممبر پہ آ جائیے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس بی بی کا امام کیسا ہے۔ سارا دربار کھڑا ہوا، آپ ممبر پہ آ جائیں۔ امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا ھذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں، شاید میرے ابتدائی جملے ذہن میں نہیں ہیں، کیونکہ خطبہ دیا تھا اسی ممبر سے خطیب نے مولا امیر کی، مولا حسن مولا حسین کی توہین کی تھی۔ توجہ، مولا سجاد نے فرمایا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ جہاں علی کی توہین ہو وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ ممبر وہ ہے جہاں مولا کے فضائل بیان ہو۔ مولا نے کہا اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ، سارے مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولا زنجیروں سمیت، توق سمیت، سر پہ جلا ہوا امامہ، پورے بدن پہ پتھروں کے نشان، مولا ممبر پہ آئے۔ جیسے ممبر پہ آئے ایک مرتبہ مولا نے مجمع کو دیکھا، مولا سجاد کا قد بڑا تھا، بہت خوبصورت تھے، وجیح تھے۔ جیسے ہی مجمع نے دیکھا ہے، ہر آدمی نے کہا پتھروں کے نشان ہیں لیکن نور بتا رہا ہے یہ اہل بیت میں ہے۔ وہ جو بی بی کہہ کے کہیں نا یہ آل رسول ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ ہر مجمع یہودی عیسائی تک کہتے تھے یہ آل محمد ہیں، چہرہ یہ اتنے پتھر کھا کے بھی چہرے پہ نور ہے۔ امام کی پیشانی بہت نورانی تھی، جلال، ہیبت۔ امام تشریف لائے، ہر آدمی کہنے لگا بہت پر نور۔ امام نے خطبہ شروع کیا، بس بھئی میں چند جملے پڑھوں گا، میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، اگر میں پورا خطبہ پڑھتا ہوں خطبہ مکمل نہیں ہو پائے گا، میں آپ ہی کے ہاں مکمل کروں گا۔ مجمع چند جملے سن لے خطبے کے۔ امام نے ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، امام نے حمد باری تعالیٰ بجا لایا، کہا تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں عزت بخشی۔ سارا مجمع نہیں ہے، شاید ماحول مصائب کا بن گیا ہے، لیکن میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں عزت بخشی۔ اب پتہ چلا تخت پہ بیٹھ جانے سے عزت نہیں آتی، کوئی قید سلاسل میں ہوتا ہے پھر بھی باعزت ہوتا ہے، کوئی تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل و خوار۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بھائیوں تک، بھئی اسی محبت سے سنتے رہیے گا انہیں آنسوؤں کے ساتھ، اور اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، یہ آپ کی ولایت کی علامت ہے، آپ کے اچھے عقیدے کی علامت ہے، دعائیں مانگ لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، مولا سجاد جب بول رہے تھے درباری یزید کی آنکھوں میں آنسو تھے، یزید تل ملا رہا تھا کیا کروں کیسے روکوں۔ مولا سجاد نے کہا تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں عزت بخشی، اور انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں۔ توجہ، امام نے فرمایا میں اس نبی کی نسل سے ہوں جنہیں اللہ نے معراج پہ بلایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ، جو قابہ قوسین کی منزل پہ گئے وہ میرے جد رسول خدا تھے۔ سارا مجمع پریشان، یہ کیا فرما، یہ قیدی کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کی نسل سے ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کی نسل سے ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا اس دربار میں مولا علی کے نام پہ پابندی تھی، علی کا نام نہیں لے سکتے، لوگے بھی تو توہین کرو گے۔ مولا سجاد نے کہا میں علی مرتضی کا پوتا ہوں۔ ایک مرتبہ یزید نے پوچھا آپ کون؟ کا علی ابن حسین، حسین کا بیٹا علی کا، مجھے بتایا تھا کربلا میں مارا گیا، کہ وہ علی اکبر ہے، کہ یہ سارے سر مردوں کے بچے کا سر کس کا؟ کہ علی اصغر کا، کہ تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ مولا نے کہا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ بھئی یزید کے باپ نے مولا کے نام پہ پابندی لگائی تھی، میرے دربار میں کوئی علی کا نام لے، آج وہی دربار تھا، علی علی ہو رہا تھا۔ اب ہاں مولا نے فرمایا میں علی مرتضی کا بیٹا، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ امام نے فرمایا مکہ ہمارا ہے، حرم ہمارا ہے، حجر اسود ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ امام نے ساری مقدسات کے نام لے کے کہا یہ سب ہمارے ہیں۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ یزید کے سامنے، یزید تو بتا تیرا کیا ہے؟ مکہ ہمارا، مدینہ ہمارا، حرم ہمارا، عرفات ہمارا، یہ سب ہمارے ہیں، یہ سب اللہ نے سب ہمیں دیا ہے، تو بتا تیرا کیا ہے؟
ایک مرتبہ مولا نے وہاں پہ فرمایا اعطینا ستن وفضلنا بسبعین، اللہ نے علم ہمیں دیا، حلم بردباری ہمیں دی، سماحت بزرگواری ہمیں دی، بزرگواری ہمیں دی۔ بوڑھے ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، کوئی جوان بھی ہوتا ہے پھر بھی بزرگ ہوتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میرے بزرگوں کی دعائیں چاہیے مجھے عزیزان گرامی۔ مولا سجاد نے فرمایا بزرگواری اللہ نے ہمیں دی، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ یزید فوج کے، لشکر کے، ہتھیار کے روب میں اونچی آواز سے بات کرنا اور زنجیروں میں شجاعت دکھانا اور والمحبت فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بھئی آج میرا سینہ ساتھ نہیں دے رہا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ عزیزان گرامی مولا سجاد نے اپنا تعارف کروایا۔ جب آپ خطبہ دے رہے تھے نا تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ساری کایا پلٹ گئی ہے۔ یزید نے دیکھا کہ سارا دربار یزید کا مخالف ہو گیا، یزید ہی کے دربار میں لوگ یزید کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو نے تو کہا تھا باغی ہیں، اور یہ قیدی کہہ رہا ہے ممبر پہ ہم آل رسول ہیں۔ یزید نے کہا کیا کروں، کیسے روکوں؟ خطبہ روکتا ہوں تو مجمع میرے خلاف بولتا ہے، نہیں روکتا تو میرے اجداد تک کو اس نے نام لے کے کہہ دیا کہ ہم کون ہیں۔ سارے مجمع کی توجہ، یزید نے آواز دی مؤذن اذان شروع کر دے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ یزید نے ایک مرتبہ جو پہنچ گئے ان پہ سلام کہا، یزید نے کہا مؤذن اذان شروع کر۔ مؤذن نے کہا کون سی؟ ظہر تو ابھی پڑھی ہے، اثر ہوئی نہیں۔ کہ تم میرا مؤذن ہے، میں کہہ رہا ہوں اذان دے، اذان شروع کر۔ جو پہنچ گئے ان پہ سلام کہ اذان دے، بے وقت اذان دینا آل محمد کی دشمنی میں ہوتا ہے۔ جو پہنچ رہے ہیں ایک مرتبہ اذان دے، مؤذن درباری تھا بیچارہ، اس نے فوراً اذان شروع کر دی۔ نماز کا وقت ہوا نہیں تھا، اس لیے جیسے اس نے کہا نا اللہ اکبر، مولا سجاد ممبر سے نہیں اترے۔ سارا مجمع مولا کو دیکھ رہا ہے، مؤذن کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا جل جلالہ۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک۔ توجہ، جیسے مؤذن نے رسول خدا کا نام لیا، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں، امام نے کہا مؤذن رک جا۔ کہا یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یزید پریشان، منہ میں تالے کہ کیسے بولوں، کیا جواب دوں؟ جو بھی جواب دوں گا میں ہی مار کھاؤں گا۔ دربار یزید کا تھا، کبھی مولا سجاد سے مار کھا رہا تھا، کبھی جناب زینب کبریٰ اسے تماچے مار رہی تھی۔ عزیزان گرامی اسی کو کہتے ہیں امامت و ولایہ۔ یزید کے دربار میں جا کے جناب زینب شکست دے کے آئیں۔ بھئی یہ جملے سن لیجئے گا، میں اب یہاں پہ پیش کے بغیر نہیں جا سکتا ہوں، مجھے مکمل کرنا ہے۔ اب وہ بار بار کہتے ہیں کہ یزید نے کہا تھا میں نے تو نہیں مارا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کی ساری غلطی ہے، کہا انہوں نے مار دیا۔ عزیزان گرامی اب میں تفصیل کا وقت نہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اب یہ لاہور میں شاید مکمل کروں گا کسی اور مقام پہ۔ عزیزان گرامی یزید پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ حسین واجب القتل ہے، سامنے سر رکھا تھا، توہین کر رہا تھا، چھڑی چلاتا تھا۔ عزیزان گرامی جب اس نے دیکھا نا کہ جناب زینب و مولا سجاد نے ماحول بدل دیا، اس نے کہا کہیں یہی لوگ مجھے مارے نہیں۔ مار کھانے سے پلٹنے کے لیے کہا میں نے نہیں مارا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا۔ جیسے ہی اس نے کہا میں نے نہیں مارا، بی بی نے مولا حسین کے سر اقدس کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔